بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بحر الانوار میں یہ واقعہ عبورہ حج حامی ساکن حلہ کا نقل فرمایا ہے، جو بہت مشہور رہا ہے اور جس کا ذکر بہت سے اعیان و افاضل نے کیا ہے، جس میں شیخ زاہد عابد محقق شمس الدین بن قارون ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حلہ میں ایک حاکم تھا جس کو مرجان صغیر کہتے تھے۔ وہ بڑا ناسبی دشمن اہل بیت تھا۔ اس سے لوگوں نے عبورہ حج کی شکایت کی کہ یہ بعض صحابہ کو اچھا نہیں سمجھتا، جس پر اس نے عبورہ حج کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب وہ آیا تو اس کو بہت پیٹا گیا اور بیچارے کو اتنا مارا گیا کہ دانت بھی توڑ دیے گئے اور زبان کو باندھا گیا، ناک میں سوراخ کر کے نکیل ڈالی گئی، حلہ کی گلیوں میں پھرایا گیا، یہاں تک کہ وہ زخمی مومن جو نیم مردہ ہو چکا تھا اسی گشت کی حالت میں زمین پر گرا پڑا تھا کہ حاکم نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو، لیکن کچھ لوگوں نے سفارش کی کہ یہ بوڑھا آدمی ہے، اس قدر مجروح ہو چکا ہے کہ قریب ہلاکت ہے، خود ہی مر جائے گا، اس کو قتل نہ کیا جائے۔ چنانچہ لوگوں کے اصرار پر اس بیچارے کو رہا کر دیا گیا اور گھر والے اسے اٹھا کر لے گئے۔ سب کو یقین تھا کہ رات ہی میں ختم ہو جائے گا، مگر جب صبح ہوئی تو دیکھا وہ تندرستوں کی طرح نماز پڑھ رہا ہے، سارے دانت صحیح و سالم ہیں، سب زخم ٹھیک ہو چکے ہیں، جسم پر چوٹوں کے نشان تک نہیں ہے۔ اس صورت سے لوگوں کو تعجب کی حد نہ رہی اور اس کیفیت کے پیدا ہونے کا سوال کیا تو اس نے کہا کہ موت سامنے آ چکی تھی۔ دل ہی دل میں خدا بند عالم سے دعا کی اور اپنے مولا صاحب الزمان سے فریاد کرتا رہا۔ جب خوب اندھیری رات ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ سارا گھر منور ہو چکا ہے۔ یکا یک حضرت تشریف لے آئے اور اپنا دست مبارک میرے منہ پر پھیرا اور فرمایا کہ باہر جا اور اپنا کام کر، حق تعالیٰ نے تجھے عافیت عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد میں ایسا ٹھیک ہو گیا کہ جیسا تم دیکھتے ہو۔ شمس الدین محمد نے فرمایا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، عبورہ حج کمزور زرد رنگ کا بوڑھا آدمی تھا جس کو حمام میں بھی لوگ لے کے جایا کرتے تھے، مگر اس صبح کو اوروں کے ساتھ جا کر جب میں نے دیکھا تو وہ صاحب قوت درست قامت، سرخ چہرہ، 20 سال کا جوان معلوم ہو رہا تھا۔ پھر کیا تھا، زندگی بھر اس کی یہی حالت رہی۔ جب یہ خبر شہر میں مشہور ہوئی تو اس حاکم نے عبورہ حج کو بلایا اور یہ حالت دیکھ کر بڑا روب اس پر طاری ہوا کہ کل کیا حالت تھی اور آج کیا ہو گیا۔ اسی وقت سے اس کے عمل میں ایسی تبدیلی ہوئی کہ یا تو اس مقام کی طرف جو حلہ میں حضرت حجت علیہ السلام سے منسوب ہے پشت کر کے بیٹھا کرتا تھا، یا اس واقعے کے بعد اس کی جانب منہ کر کے بیٹھنے لگا اور مومنین اہل حلہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا رہا۔ پھر تھوڑے ہی دنوں میں وہ مر گیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری بنائی ہوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اسی طریقے کی انفارمیٹیو باتیں آپ کو ہمارے چینل سے ضرور ملیں گی اور بہت سے ایسی چیزیں جو آپ کے لائف میں بدلاؤ لا سکتی ہیں ہمارے چینل سے ضرور ملیں گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں۔ شکریہ۔